میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا کہ میرے پاس ایک شخص آئے، ان کا نام ہے شمس الدین، اور اس نے اس ویڈیو میں کہا تھا، میں نے ویڈیو بنائی تھی 484، اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تاکہ میرا یہ بیان عدالت والا بیان نہ ہو، کیونکہ اس نے اس وقت اس شخص کا نام نہیں لیا اور سرعام یہ بات اس نے کہی کہ میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ قادیانیوں کے خلاف کام کرنے کا بڑا فائدہ ہے، باہر سے پیسے آتے ہیں اور آپ اس کام میں شامل ہو۔ اب یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی اور ہم نے بھی عوام کو بتایا کہ یہ ختم نبوت کے مخالف کام کر رہا ہے، اصل میں یہ قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ قادیانی اس کی ویڈیوز دکھائیں گے مسلمانوں کو، دیکھیں جی، محمد علی مرزا کہہ رہا ہے کہ جو قادیانی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو باہر سے پیسے آتے ہیں۔ وہ جو ویڈیو میں نے چلائی تھی 484 میں، وہ ذرا دیکھیے، اور اب آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ اللہ نے اس کو کیسا ذلیل رسوا کیا ہے۔ اب یہ مان گیا ہے کہ میں نے وہ جھوٹ بولا ہے۔ میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے، نام نہیں لیتا، بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات۔ میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں، بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب، ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور دودھ پیتے رشتہ ان کے ساتھ ان کا بنتا ہے۔ میں نے کہا سب کو پتہ چل جائے گا، اتنا میں نے کافی، نام نہیں لے رہا تھا کہ یہ میرا وہ جس کو کہتے ہیں نا میرا عدالت کا بیان نہ شمار ہو، جوڈیشلی میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کوئی بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ سے باتیں کرے اور آپ اس کا نام نہ لیں، الگ بات ہے، لیکن آپ اس کا نام نہ لے کر یہ کہیں کہ میں اس لیے اس کا نام نہیں لیتا کہ کہیں کل وہ اگر مقدمہ کرے تو میں عدالت میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ دال میں کالا ہے، آپ جھوٹ بولنے جا رہے ہیں، کل وہ اگر آپ کو عدالت میں لائے تو آپ یہ کہیں کہ میں نے نام نہیں لیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، جو شخص اس کے پاس آیا اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ قادیانی کو کس طرح سپورٹ کر رہا ہے۔ اس جھوٹ میں اس نے قادیانیوں کے لیے ایک بہت بڑی راہ کھولی ہے۔ اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے۔ پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا۔ تو مجھے مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں۔ مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا۔ میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، میں نے جج کر لیا، تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے۔ جی دوستو، یہ کلپ جو ہے وہ 484 نمبر میری ویڈیو کا ہے۔ اس کے بعد اس نے رجوع کیا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں نے یہ تاثر لیا۔ آپ واضح طور پر قادیانیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان جو ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں وہ پیسہ لے کے کام کر رہے ہیں، اور آپ اس سے بہانے کیا بنا رہے ہیں؟ جی میری مراد علماء سو ہیں، علماء حقہ نہیں۔ کون ہے علماء سو؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں بتا گا، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ شمس الدین صاحب آئے لیکن انہوں نے بھی سینہ تان کی بات نہیں کی، بکری کی طرح بیٹھے رہے، اور یہ کہا نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جی میں بات کر رہا تھا، شاید ان کا ذہن کہیں اور ہو اور انہوں نے کچھ اور سمجھا، شاید ان کا ذہن کہیں اور کہاں ہے۔ جھوٹ بولا اس نے سرعام آپ پر، اور ختم نبوت پہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ جو مسلمان ختم نبوت پر اپنی جان نشاور کرتے ہیں، جو علماء خدمت پیش کرتے ہیں، اس پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ قادیانیوں کو اس نے سپورٹ کی ہے۔ آپ بکری کی طرح بیٹھ گئے اور ہاں جی بڑا مخلص آدمی یہ ہے وہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چند میں نے دبے الفاظ کے اندر ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا تھا، تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ چونکہ انہوں نے وہ بات کی تھی کہ فلاں فلاں بھی یہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اسی وقت یہ کلیریفائی کرنا چاہیے تھا بجائے بدگمانی کرنے کے، لیکن میں نے آپ یہ کہہ لیں جلد بازی سے کام لیا، اور یا میں نے سمجھا اس طرح، اور صرف میں نے نہیں سمجھا، عثمان بھائی نے۔ کیوں جی عثمان بھائی؟ میں جناب آپ سب لوگوں کی موجودگی میں، جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، پلس ویڈیوز میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا، میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، تو میں
اپنے اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں علی بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب یہ معاملے کی نوعیت دیکھی تو خود مجھے فون کیا رات کو، پھر 10-15 منٹ ان سے میری بات ہوئی. تو علی بھائی نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں اگر یہ تاثر آپ جو مجھے دے رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قرآن پکڑ کے آپ کے سامنے حلفاً یہ کہہ دوں گا کہ میں اس نیت سے آپ کی طرف آیا نہیں. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو رہی. پھر نماز ہم نے اکٹھی پڑھی، پھر میں نکل گیا کیونکہ وہاں میرا رات کو پروگرام تھا، تو میں پھر اسلام آباد چلا گیا. مگر وہ کہیں بس ایسی علی بھائی، میرا دل یہ تھا، علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کام کے لیے مجھے اجاگر کر رہے تھے، مگر وہ کہیں ذہن میں علی بھائی کے اکثر اور باتیں رہتی ہیں، تو وہ بات نکل گئی. شمس الدین صاحب، آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس جھوٹے کے خلاف آپ کو FIR کٹوانی چاہیے تھی. آپ اس کو عدالت میں لے جاتے، ساری دنیا میں اس کو ذلیل رسوا کرتے کہ ختم نبوت پر کام کرنے والوں کے خلاف یہ کس طرح کی بکواس کر رہا ہے. اور یہ بہانہ کیا بنا رہا ہے؟ اس کے ماننے والے بہانہ بنا رہے. جی علی بھائی نے رجوع کیا. رجوع ہوتا ہے تحقیق پر. آپ نے تحقیق کی، بعد میں آپ پر آشکار ہوا کہ یہ میری تحقیق مناسب نہیں ہے، اس سے بہتر یہ دوسری تحقیق ہے، تو آپ رجوع کرتے ہیں. یہ رجوع کیسا؟ یہ جھوٹ ہے. اور اس نے 26 منٹ تک جو اس کی ویڈیو ہے اس میں 3-4 منٹ شمس الدین صاحب کو دیے، باقی ساری اس نے بہانے بنا کے، اور اس کے چہرے سے لگ رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ یہ لوز تھا، اس پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی تھی، لیکن بہانے بنا کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اس نے جو جھوٹ بولا ہے، مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ بہت بڑا ہے. اور اس نے رجوع بھی اس لیے کیا کہ اس کے ماننے والے بھی اس کے مخالف ہو گئے تھے. باہر سے بھی خود کہہ رہا ہے کہ باہر سے بھی کالیں آ رہی تھی، اور شمس الدین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماننے والے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اس نے رجوع کیا کیا؟ بس معذرت کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا. معذرت کرتا ہوں، میں نے دبے الفاظ میں کہا تھا. یہ دبے الفاظ میں آپ نے کہے؟ آپ نے واضح طور پر کہا کہ میرے پاس وہ شخص آئے اور کہنے لگے قادیانی کے خلاف کام کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ اس میں شامل ہوں. میں نے کہا نہیں جی، آپ دوسرے پلیٹ فارم پہ جائیں، یہاں آپ کا یہ کام نہیں چلے گا. تو یہ دبے الفاظ میں ہے. اس نے قادیانیوں کو نوازنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس کے محلے سے مجھے گواہی ملی ہے کہ اس کے ساتھ قادیانی رہتے ہیں، اور ان قادیانیوں کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا. اس کی رگوں میں قادیانیوں کا خون ہے. اس بندے نے کہا کہ اس کی رگوں میں قادیانیوں کا خون ہے، اس لیے قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، علماء کو بدنام کر رہا ہے کہ یہ پیسے لے رہے ہیں. حالانکہ وہ علماء جو جان نچھاور کرتے ہیں، اور وہ قرآن جو ختم نبوت پر جان نچھاور کرتے ہیں، اس پر اس نے الزام لگایا اور قادیانی کو سپورٹ کیا. جب یہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا، اب بہانہ بنا رہا ہے کہ میں نے رجوع کیا. آپ نے سرعام نہیں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا، آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے آپ کو دکھایا ہے ویڈیو نمبر 492 میں کہ اس نے 40 جھوٹ بولے ہیں، اور بھی اس کے جھوٹ اور آتے رہیں گے. آج صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں جتنی بات کرتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس نے خود ثابت کر دیا کہ میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں اور ختم نبوت کا کتنا مخالف ہوں، اور جو اس پر کام کرتے ہیں ان کے کتنا میں مخالف ہوں. دوستو، آپ کو واضح ہونا چاہیے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص ہے یہ.